الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم لا یشہدون الزور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام آبا پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نبی احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اقدس صاحب اور ان کے والد گرامی اور ان کے بھائیوں کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی ہم سب کو زندگی اور موت عطا فرمائے۔ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ فرقان کی آیات بینات کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو چند نشانیاں گنوائی ہیں، کل گزشتہ کل اور پرسوں کی محافل کے اندر چار نشانیاں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے اور جاری رکھتے ہوئے اگلی چار نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر بیان فرمائیں، ان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیچھے ذکر کیا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ اسی کو جاری رکھتے ہوئے یہ پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، باقی سات کل اور پرسوں کی محافل کے اندر بیان کر دی گئی تھی۔ 9 نمبر نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو گنوائی، فرمایا لا یشہدون الزور، میرے بندوں کی نشانی ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے بندوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یشہدون الزور، اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ہم اور خاص کر ہمارے بھائی اقدس فقار صاحب جو وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور یہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ جھوٹی گواہی کی بدولت کتنے ہی گھر اجڑ جاتے ہیں، اور اگر گواہ سچے، آج کل یہ نحوست اتنی پھیل چکی ہے اور ہم اس قدر دنیا کے حریص ہو چکے ہیں کہ چند روپے کی خاطر لوگ عدالتوں کے باہر مل جاتے ہیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یشہدون الزور، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ پھر 10 نمبر نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب کسی بھی لغو
حرکت یا بات کے پاس سے گزرتے ہیں مرو کراما تو وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کوئی بحث و تبحیث نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے لغو جو کام ہے، یہ لغو بات ہے، یہ لغو حرکت ہے، اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے جو جہنمیوں کی جنتیوں کے اللہ تعالیٰ نے خصائص بیان فرمائے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جنتی جنت کے اندر اس قدر آرام پسند زندگی کے اندر ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پر نہ کوئی لغو گفتگو وہ سنائی دے گی اور نہ وہاں پر جھوٹ ہونے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب اللہ کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب دینا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ اللہ کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جہنم کے جنت کے اندر لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ وہاں پر نہ تو کوئی نافرمانی والی بات سنیں گے اور نہ وہاں پر کوئی لغو بات کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور زبان، کیونکہ لغو بات کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ زبان اگر انسان کو، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دو ٹانگوں کے درمیان اور دو جبڑوں کے درمیان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ انسان اپنے ہر حرکت کی خود محاسبہ کرے، انسان سوچے کہ میری زبان کے علاوہ بات کے اندر تو ملوث نہیں ہو رہی، میری زبان کسی ایسی فعل کے اندر یا ایسی بات کے اندر تو ملوث نہیں ہو رہی کہ کل مجھے اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے۔ اور کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ کا تعلق زبان سے ہے، غیبت تعلق زبان سے ہے، انسان جب کسی کی چغلی کرتا ہے تو تعلق زبان سے ہے، انسان کتنے ہی ایسے ہی گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت بینہ کے اندر اپنے پسندیدہ بندوں کی نشانیاں گنواتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ وہ جب کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں یا لغو حرکت کے پاس سے گزرتے ہیں مرو کراما، تو وہ انتہائی عزت و وقار سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی نشانی جو بیان فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب اللہ کی آیات انہیں یاد دلائی جاتی ہیں لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو وہاں سے اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی جب اللہ کی آیت انہیں سنائی جاتی ہے تو اللہ کی آیات کو سننے کے بعد اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا مخاطب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 12ویں اور آخری نشانی جو بیان فرمائی سورہ فرقان کی اس رکوع کے اندر، وہ پھر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے رب ذوالجلال ہم سے، ہماری ازواج سے ہمیں اولاد صالح عطا فرما، اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے 12ویں نشانی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نشانیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ ہر دن اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔